السلام علیکم، میں ہوں شعیب خٹک اور آپ میرا یوٹیوب چینل ورلڈ پالیٹکس دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، عالمی حکمرانی کے لیے اختیار کی جانے والی حکمت عملی آرڈر کہلاتی ہے، جس میں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں ہوتی رہتی ہے۔ ورلڈ آرڈر ایک ایسے نظام کا نام ہے جو دنیا کے وسائل پر قبضہ کرنے کو جائز قرار دیتا ہے اور اسی کے ذریعے قومیں ایسا بندوبست وضع کرنے کی کوشش کرتی ہے جو ان کی طاقت کا مظاہرہ ہوتی ہے، اور اس میں ایک ہدف امن اور خوشحالی یقینی بنانے کو بھی قرار دیا جاتا ہے۔ 1814 میں اس وقت کی 4 بڑی اتحادی طاقتیں ویانا میں جمع ہوئی۔ آسٹریا، روس، یوریشیا اور برطانیہ نے نپولین کو شکست دینے کے بعد عالمی امن اور استحکام کو یقینی بنانے کے لیے بقائے باہمی کا نظام وضع کیا۔ مذکورہ معاہدے نے بڑے پیمانے پر عالمی امور کو ایک صدی تک منظم کیا۔ سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ اور بسمارک کے ماتحت جرمنی کو مالی اور فوجی طاقت کے طور پر ابھرنے سے نئے حقائق پیدا ہوئے، جنہوں نے اقتدار کی بحالی کا مطالبہ کیا۔ پہلی جنگ عظیم اس پس منظر کے خلاف برپا ہوئی، جب ایک ابھرتا ہوا جرمنی اپنی نئی طاقت کے مطابق مزید مستحکم پوزیشن کی تلاش میں رہا۔ پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کے شکست کے بعد فاتح ممالک نے جرمنی سے حاصل ہونے والے وسائل کو آپس میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا۔ سلطنت عثمانیہ کا بڑا حصہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں پر مشتمل ہوا کرتا تھا، جو برطانیہ، فرانس اور روس کو تحفے میں دیے گئے تھے۔ نیا روس عثمانی ریاستوں میں اپنا حصہ جذب کر کے USSR کے نام سے ابھرا، تاہم شکست کے باوجود جرمنی نہ پھیل سکا۔ اس کے بعد جرمنی کا دوبارہ مقابلہ ہوا اور پھر دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی۔ ان دونوں عالمی جنگوں نے بھی امریکہ کو عالمی معاملات میں ایک اہم کھلاڑی کی حیثیت سے اپنی غیر معمولی موقف سے عالمی سطح پر نمایاں کیا۔ دوسری جنگ عظیم کے اختتام پر نصف صدی سے زیادہ عرصہ سے چلنے والا نیا عالمی نظم و ضبط آخر مستقل شکل اختیار کر گیا۔ اس نئے آرڈر میں بنیادی طور پر 2 اجزاء شامل تھے۔ پہلا یہ کہ جسے سرد جنگ بھی کہا جاتا ہے، اس نے ایشیا اور یورپ دونوں ممالک میں ریاستہائے متحدہ امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان فوجی توازن کو یقینی بنایا۔ دونوں فریقین نے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ضروری اقدامات اٹھائے کہ وہ ایک دوسرے کے حدود میں داخل ہو کر کارروائیوں میں حصہ نہیں لیں گے اور ایک دوسرے کے علاقوں اور اتحادیوں کا احترام کریں گے۔ یہ مختلف معاشی و اقتصادی اور سیاسی نظاموں کے مابین کشمکش تھی۔ امریکی تشریح نے جمہوری سیاسی نظام اور آزاد تجارتی معاشی پالیسیوں کی حوصلہ افزائی کی اور اسے فروغ دیا، اس خیال پر یہ یقین رہا کہ امداد اور تجارت کے ان راستوں سے خوشحالی آئے گی اور جنگوں پر غور کرنے کے لیے کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ اس نظام نے ریاستہائے متحدہ امریکہ کی بنیادی سیاسی حیثیت اور ڈالر کی
تجارت کو پریمیم کرنسی کے طور پر متعارف کیا۔ چین کی بڑھتی ہوئی معاشی طاقت اور دنیا کے وسیع و عریض علاقوں تک ٹیکنالوجی کے پھیلاؤ نے ایک نئے عالمی ڈھانچے کی ضرورت میں مزید اضافہ کیا۔ 2008 میں موجودہ مالیاتی نظام کے خاتمے سے اس کو مزید تقویت ملی۔ صدر ٹرمپ کے ماتحت امریکہ نے خود ہی موجودہ ورلڈ آرڈر کے بہت سارے پہلوؤں کو ختم کر دیا ہے۔ چین کے امنگوں اور طاقت کا زور اس کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو منصوبے کی صورت ظاہر ہوا ہے۔ کسی بھی نئے ورلڈ آرڈر کی کامیابی کے لیے چین کی معاشی طاقت کو تسلیم کرنا ہوگا اور اسے صرف خواہشات اور مطالبات کے تناظر میں نہیں دیکھنا ہوگا۔ اسی طرح روس کو بھی ایک بڑی طاقت کے طور پر قبول کرنا ہوگا اور دیگر ابھرتی ہوئی طاقت روس کی حیثیت کو بھی عالمی طور پر منانا ہوگا۔ فلسطین اور کشمیر کے حوالے سے عالمی طاقتوں کو اپنے اپنے موقف پر نظر ثانی کی ضرورت ہے، کیونکہ ایسا کوئی بھی ورلڈ آرڈر اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اس میں انسانی حقوق کا احترام شامل نہ ہو۔ 5 عالمی طاقتوں کو چاہیے کہ وہ جوہری صلاحیت حاصل کرنے والے ممالک کو بھی نئے ورلڈ آرڈر میں مساوی حیثیت دے، اور صرف 5 نہیں بلکہ جوہری صلاحیت رکھنے والے تمام 9 ممالک کو نیوکلیر عدم پھیلاؤ تنظیم میں شامل کرے۔ امریکہ کو بھی قومی حدود کا احترام کرنا سیکھنا ہوگا اور دوسرے ممالک اور خطوں میں فوجی مہم جوئی سے باز رہنا ہوگا۔ نئے ورلڈ آرڈر کی کامیابی کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ بڑی طاقتیں یعنی امریکہ اور چین دیگر ممالک اور قوموں کے ساتھ کس قسم کے تعلقات رکھتے ہیں اور کامیابی کے معاشی و اقتصادی ترقی کے ثمرات میں دوسروں کو کس قدر شریک کیا جاتا ہے۔ عالمی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے عالمی تعاون کی ضرورت ہے۔ جامع ورلڈ آرڈر اور اس کی کامیابی کا حقیقت پسندانہ امکان موجود ہے، لیکن جو منتخب کردہ چند افراد تک فوائد اور خوشحالی کو محدود رکھنا چاہتا ہے، وہ دنیا کو ممکنہ طور پر تباہی کی طرف لے جائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ اسلام اور پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔